الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ عزیز طلباء، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب سوم کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شیب ابی طالب۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے شیب ابی طالب کا تعارف، شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے کردار کے بارے میں، اور شیب ابی طالب میں محصورین کی مشکلات کے بارے میں، اور محصورین کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق گوہر اسلامیات کلاس 4 کے صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں شیب کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ شیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھاٹی، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ یہ گھاٹی حضرت ابو طالب کی تھی، اسی لیے اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں صفا مروہ کے قریب واقع ہے۔ قریش نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جو ناکام رہے۔ نبوت کے 6 سال قریباً 1 ماہ کے عرصے میں قریش کو 4 بڑے دھچکے لگے۔ اول، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوم، حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے قریش کی طرف سے مال اور مرتبے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور چہارم، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے متحد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ ان حالات سے قریش مکہ غصے میں آ گئے اور طرح طرح کی تدابیر سوچنے لگے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال یکم محرم کو قریش کے لوگ وادی محصب میں جمع ہوئے اور بنو ہاشم کے خلاف انتہائی ظالمانہ عہد نامہ تیار کیا، جس میں یہ طے کیا گیا جب تک بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حمایت نہ چھوڑیں گے اور ان کو قریش کے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان سے شادی بیاہ کریں گے نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، ان سے میل جول رکھیں گے نہ بات چیت کریں گے۔ اس سے کم پر بنو ہاشم سے صلح کی کوئی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ سرداروں کے دستخط کے بعد عہد نامہ کی تحریر کو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا۔ اس معاہدے کے بعد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے سب لوگ سوائے ابو لہب کے حضرت ابو طالب کے مشورے سے ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ یاد رکھیے، بنو ہاشم سے مقاطعہ یعنی قطع تعلقی کا معاہدہ بخیس بن عامر نے لکھا اور اسے کعبہ کے اندر لٹکایا گیا۔ عزیز طلباء، بائیکاٹ کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی خفیہ طور پر گھاٹی میں غلہ بیچ دیتے تھے۔ پیارے بچوں، اس گھاٹی میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے زندگی انتہائی مشکل کر دی گئی۔ کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں نہ جانے دی جاتی۔ جو سامان فروخت کے لیے آتا، قریش کے لوگ اسے مہنگے داموں خرید لیتے۔ مسلمانوں کو پتے کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ بھوک سے عورتوں اور بچوں کی آہ و بکا کی آوازیں گھاٹی سے باہر تک سنائی دیتی، لیکن قریش کے بے رحم لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوتا۔
ان مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ قریش کے عہد نامے کی تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس تحریر میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ اس پر حضرت ابو طالب حرم پاک پہنچے اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ تحریر منگوا کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات سچی ہے تو ہمارے ساتھ بائیکاٹ ختم کرو، اور اگر ان کی بات جھوٹی ہے تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ تحریر دیکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات درست ثابت ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے قریش کا بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ مسلمان 3 سال تک شیب ابی طالب میں معصور رہنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انتہائی مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہے، صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل و پریشانی کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز طلباء، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حربے، اس کا معنی ہے طریقے۔ دوسرا لفظ ہے گھاٹی، اس کا معنی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ اگلا لفظ بائیکاٹ، اس کا معنی ہے تعلق ختم کرنا۔ اگلا لفظ ٹھکرا دی، اس کا معنی ہے رد کر دی، قبول نہ کی۔ اگلا لفظ ثابت قدم، اس کا معنی ہے قائم، پختہ۔ اگلا لفظ شعب، اس کا معنی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان والی جگہ، گھاٹی۔ اگلا لفظ قرب، اس کا معنی ہے قریب۔ اگلا لفظ غلہ، اس کا معنی ہے اناج، کھانے کا سامان۔ اگلا لفظ محصور، اس کا معنی ہے گھرے ہوئے۔ اگلا لفظ پیشکش، اس کا معنی ہے دعوت، درخواست۔ اگلا لفظ عہد نامہ، اس کا معنی ہے لکھا ہوا معاہدہ۔ اگلا لفظ مہنگے داموں، اس کا معنی ہے مہنگی قیمت۔ اگلا لفظ استقامت، اس کا معنی ہے کسی کام یا بات پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اگلا لفظ میل جول، اس کا معنی ہے ملنا جلنا، ملاقات۔ اگلا لفظ حرم پاک، اس کا معنی ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ کی مسجد۔ اگلا لفظ دیمک، اس کا معنی ہے زمین میں رہنے والا کیڑا۔ اگلا لفظ وحی، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اور آخری لفظ خفیہ طور پر، اس کا معنی ہے چھپا کر۔ عزیز طلباء، اس سبق میں آپ نے سنا اور پڑھا کہ دین اسلام کی خاطر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس قدر مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کی خاطر ہر طرح کی مصیبت اور مشکل برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔